السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 سپٹمبر ہے، جمعۃ المبارک سن 2021۔ ایک بڑا تہلکہ خیز بیان آیا ہے برطانیہ کے سیکرٹری ڈیفنس بین والیس کا، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ برٹن تو سپر پاور نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے، جس سے پوری دنیا میں ایک ہلچل اور تہلکہ ہے، کہ جناب امریکہ بھی اب کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ امریکہ ایک بڑی طاقت ضرور ہے، لیکن طالبان نے جو ان کا بینڈ بجایا افغانستان میں، اب اس کے بعد یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ بڑی تکلیف ہے امریکہ میں اس بیان سے، اور اگر ہم دیکھیں حقائق پر نظر ڈالیں تو لگتا تو ایسے ہی ہے۔ طالبان جو پہلے مجاہدین کی شکل میں تھے، 80 کی دہائیوں میں انہوں نے روس کا وہاں پر کریا کرم کیا اور افغانستان میں ان کی جو مداخلت تھی، ان کا جو قبضہ تھا، اس کو ختم کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ روس اپنی تمام تر طاقت کے باوجود مجاہدین کو نہ دبا سکا، اور بالآخر اس کو وہاں سے جانا پڑا، اور اتنا بلیڈ کیا انہوں نے، اتنا نقصان کیا اپنا اس جنگ میں، اتنا خرچہ کیا اس جنگ میں، کہ اس افغان شکست کے 2-3 سال کے بعد ہی جو سوویت یونین تھا اس کا شرازہ بکھر گیا، اور وہ رشیا بن گیا، روس بن گیا۔ وہ جو ایک بڑی کمیونسٹ طاقت تھی، وہ ساری کی ساری وہ بالکل ایواپوریٹ ہو گئی، وہ میلٹ ہو گئی۔ اب امریکہ نے 20 سال تک نیٹو کی مدد سے، دوسرے تمام ممالک کی مدد سے افغانستان کے اندر اس ماحول کو گرم رکھا، طالبان کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ ہم نے فوج بنا لی ہے اور نہ جانے کیا کچھ کر لیا، لیکن اب 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور طالبان نے بالکل اسی طرح جو پہلے مجاہدین تھے، اب طالبان، اور بینڈ بجایا پورے طریقے سے امریکہ کا، جس پر برطانیہ کے وزیر خارجہ نے، یہ بڑا اہم بیان ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور اس لیے نہیں ہے کہ جو سپر پاور ہوتی ہے وہ بڑے کام جو ہے اس میں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اب جس طریقے سے امریکہ وہاں پر اس نے وڈرال کیا ہے، جس طریقے سے افغانستان سے امریکہ نکلا ہے، اس کے بعد اگر ہم ابھی اسی ازمپشن میں رہیں، اسی تصوراتی دنیا میں رہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس اسلحہ بہت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس بڑی جدید ایئر فورس ہے، لیکن وہ سپر پاور نہیں ہے۔ اگر وہ سپر پاور ہوتے تو افغانستان سے اس طرح وڈرا نہ کرتے، طالبان سے اس طرح جنگ نہ ہارتے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنا بھی یہ کہا ہے کہ ہم بھی کوئی سپر پاور نہیں ہیں، ہم بھی صرف ایک پاور ہیں۔ لیکن اس میں جو اصل بات چھپی ہوئی ہے، جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجاہدین ہوں یا طالبان، یہ جنگ انہوں نے صرف اپنے بل بوتے پر نہیں جیتی، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ پاکستان کی ISI تھی، ان کے ساتھ پوری جو پلاننگ تھی وہ پاکستان کی تھی، اور در حقیقت امریکہ کو اس وقت روس کے خلاف پاکستان ہی لے کر آیا تھا۔ ریسورسز اس وقت سارے کے سارے پاکستان کی ڈسپوزیبل تھے، اس پر ہماری ڈسپوزل پر تھے۔ کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہے، کہاں پر حملہ کرنا ہے، کہاں سے وڈرا ہونا ہے، کس طریقے سے سارا یہ کام کرنا ہے، وہ طالبان کو اس بات کی تربیت اور اس بات کا جو مشورہ تھا، وہ سارے کا سارا پاکستان کا تھا، ISI کا تھا۔ اور ابھی شروع میں مدد کی پاکستان نے امریکہ کی کہ ٹھیک ہے، ایک آپ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن جب افغانستان کے سارے اڈے دے دیے انڈیا کو، امریکہ نے ان کو اپنا پارٹنر بنا لیا، بلوچستان میں ماحول گرم کیا، تو پھر اس وقت تک طالبان شکست نہیں دے سکے تھے امریکہ کو۔ پھر معاملہ کچھ بدلا، کچھ تبدیل ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح رات کی تاریکی میں امریکہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے بس کی گیم نہیں ہے۔ تو جہاں پر طالبان نے جنگ جیتی ہے، تھوڑا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا، کریڈٹ دینا پڑے گا پاکستان کی ISI کو، کہ انہوں نے جس طریقے سے یہاں پر 2 بڑی سپر پاورز کو ان افغانیوں کے ہاتھوں شکست دلوائی، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بھلے پاکستانی پبلکلی آفیشلی یہ بات نہ کہہ سکیں، اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ ڈپلومیٹک جو ہیں وہ اس کی آ جاتی ہیں، کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں،
آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت سول قیادت، سیاسی قیادت عسکری قیادت کا ساتھ دیتی ہے، ان کی پالیسی کو من و ون سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرتی ہے، تو پھر فتح آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ ماضی میں بھلے نواز شریف تھے، بھلے آصف علی زرداری تھے، وہ پاکستان کی جو عسکری پریارٹیز ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے متفق نہیں ہوتے تھے۔ وہ جب بھی باہر جاتے تھے یا جب بھی حکمرانوں سے رابطے میں رہتے تھے تو ایک ڈنڈی ضرور مارتے تھے۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بہت ریزرویشنز ہوں گی، بڑے تحفظات ہوں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ when it comes to پاکستان آرمیز positions on various things، جب یہ پالیسی کی بات ہوتی ہے، جب یہ افغانستان کی بات تھی، تو عمران خان نے بالکل اسی سینس میں اس پالیسی کو ٹو کیا جو پاکستان کی فوج کی پالیسی تھی۔ ٹرمپ کو جا کے کہا کہ مذاکرات کرو، کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ تھی اور ان کو پتا تھا، فوج نے بتایا، آئی ایس اے نے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے جو اعصاب ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک آپ کو اور چیز جو پتہ چلی سارے واقعے سے کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت ایک پیج پر ہو تو بڑے سے بڑی طاقت بھی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو آئسولیٹ کیا اپنے طور پر امریکہ نے، بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے، فیٹف کے ذریعے اس کو دبایا اور بہت ساری جگہوں پہ آئسولیٹ کیا۔ لیکن جب پاکستان نے اپنی ترجیحات صحیح رکھی، چائنا کے ساتھ اپنی دوستی بنائی، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کیا، سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک بیلنس رکھا، تو آج دیکھیں آج کون تنہا ہے؟ آج بھارت تنہا ہے۔ آج پاکستان چائنا اور روس کے ساتھ مل کر یہاں پر افغانستان میں ترقی کی نئی راہیں کھول رہا ہے، اور اس کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اس کا اعلان طالبان کر رہے ہیں۔ کیا کہا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ افغانستان کے اندر جو ساری ترقی ہے، جو سارا انفراسٹرکچر ہے، جو ساری کنسٹرکشن ہے، وہ چائنا کرے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو ہے، BRI جسے کہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، صدر شی کا، وہ انہوں نے کہا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ وہ اس خطے کی ترقی کی ضمانت ہے۔ تو یہ بات پاکستان کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ اس سے بڑی اور بات ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں، جو افغانستان کی طالبان کی آنے والی جو ترجیحات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، بھارتی حکومت کو چاہیے کہ اس زیادتی کو بند کرے، کیونکہ طالبان حق رکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر وہ آواز بلند کریں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور جو طالبان ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، کشمیر کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ طالبان کشمیر کے اندر جو ہونے والا ظلم ہے اس پر بھی آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو گویا آنے والے وقتوں میں وہ افغانستان جس کی سرزمین کو بھارت یوز کر رہا تھا بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، یوز کر رہا تھا قبائلی علاقے میں بدامنی پھیلانے کے لیے، وہ ساری کی ساری راہیں اب بند ہو چکی ہیں، اور وہاں پر وہ سڑکیں بنیں گی، وہ انفراسٹرکچر بنے گا جو گوادر سے سامان چلے گا، سینٹرل ایشین سٹیٹس تک جائے گا، اس پورے خطے کو اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ زبردست یہ خبر تھی، تو اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے